سب سے پہلے دروازے پر دستک دیں۔ اچھا بعض لوگ دستک بھلا کس طرح دیتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہلکی سی سب سے پہلے ہلکی سی دستک دیں۔ ہو سکتا ہے بندہ دروازے کے پاس ہی اندر بیٹھا ہو اور آپ ٹھا ماریں اور بندہ پریشان ہو جائے، پتہ نہیں باہر کون سا بدتمیز شخص آ گیا، تو آپ نے سب سے پہلے جو نوک کرنا ہے ہلکی آواز میں کرنا ہے، بیل دینی ہے تو ہلکی آواز میں۔ ہو سکتا ہے بندہ بالکل قریب ہو، وہ دروازہ کھولے فوراً باہر آ جائے۔ ہاں آپ نے پہلی مرتبہ دستک دی، نہیں آیا، دوسری مرتبہ تھوڑا سا زیادہ دے دے، اب بھی نہیں آیا، تیسری مرتبہ دے دے، اب بھی نہیں آیا، حدیث پاک میں فرمایا واپس چلے جاؤ۔ 3 مرتبہ دستک دو، اگر صاحب خانہ باہر آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ 3 بار کے بعد چوتھی مرتبہ دستک نہ دینا۔ ہو سکتا ہے اسے کوئی مجبوری ہو، یا وہ سویا ہوا ہے، یا وہ واش روم میں ہے، یا اسے کوئی ایمرجنسی ہے، وہ باہر نہیں ملنا چاہتا، آپ بار بار دستک دیں گے تو یہ اس کو لیے تکلیف کا باعث ہوگی۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 بار، چوتھی مرتبہ حدیث پاک میں فرمایا کہ دستک نہیں دینی، صرف 3 مرتبہ دستک دینی ہے۔ اور وہ بھی کس طرح دینی ہے کہ پہلے ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹائیں، ہو سکتا ہے وہ پہلی مرتبہ کھٹکھٹانے سے باہر آ جائے، اچھا پہلی بار نہیں ہے دوسری مرتبہ میں آ جائے گا، دوسری مرتبہ نہیں آیا تیسری مرتبہ میں، اگر تیسری مرتبہ میں نہیں آیا تو آپ نے واپس چلے جانا بغیر ناراض ہوئے۔ ناراض نہیں ہونا کہ دروازہ نہیں کھولیا، میں تو بوئے تھے کہ دروازہ نہیں کھولا، بھائی ہو سکتا ہے کسی وجہ سے۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی بندہ فون کرتا ہے، اب آپ فون کر رہے ہیں کسی کو، فون نہیں اٹھا رہا، 1 دفعہ کیا، 2 دفعہ کیا، 3 دفعہ کیا، اچھا بال ہوں گیا تو مسلسل فون کرتے ہیں۔ اب جو ہمارے نمازی حضرات ہوتے ہیں، جو نماز کے دوران مسلسل فون آ رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو فون کرنے والا ہوتا ہے وہ کم علم ہے، کم عقل ہے، اسے نہیں سمجھ کہ میں نے 1 مرتبہ فون کیا ہے نہیں اٹھایا تو ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو، آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، ہو سکتا ہے وہ بیک کال کر لے، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بات کر لیں۔ اب جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اب مسلسل فون پہ فون کرتے جا رہے ہیں، وہ نماز کے دوران فون کیسے اٹھائے گا؟ اس لیے کسی کو فون کریں، 1 مرتبہ کر لیا، تھوڑا سا انتظار کر لیں، ویٹ کر لیں، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر کر